اللہ نے کیا فرمایا؟ جبرائیل زمین کے اوپر جاؤ اور ایک مشت خاک لے کر آؤ۔ خاک کی بڑی اہمیت ہے میرے دوستو۔ مدینہ چلو گے؟ چل رہے ہو؟ لے چلوں؟ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں مدینہ منورہ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام گھیرے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کو چاروں طرف سے۔ خلیفۃ اللہ محمد الرسول اللہ اپنے اصحاب کے جھرمٹ میں چل رہے ہیں۔ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک میدان میں دونوں عالم کے مالک و مختار تشریف لائے اور قیام فرمایا۔ سامنے بچے کھیل رہے ہیں، سامنے بچے کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول دیکھتے رہے۔ جیسے ہی بچوں کی نظر پڑی رسول اللہ کے اوپر تو سب نے ہاتھوں کو باندھ لیا اور بڑے ادب سے ایک طرف لائن لگا کے کھڑے ہو گئے۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ بچے کہ جنہوں نے رسول کائنات کی زیارت کی۔ 14ویں صدی کا امام تو تمنا لے کر دنیا سے چلا گیا کہ جو ہم بھی ہوتے وفا کے گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات آگے بڑھے اور جہاں بہت سارے بچے کھڑے ہوئے تھے ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ ایک بچے کو گود میں اٹھا لیا۔ اللہ کی قسم عرش سے فرشتوں نے جب دیکھا ہوگا تو اس کی قسمت پہ رشک کیا ہوگا۔ خلیفۃ اللہ کی گود میں ایک بچہ ہے اور اس بچے کی پیشانی پر، رخسار پر اللہ کے رسول نے بوسہ دیا۔ تمہارے دل کی کلی کلی کھل جائے گی، مزہ آ جائے گا۔ پھر میں ایک مشت خاک کی طرف لے چلوں گا تمہیں۔ دھماکہ نہیں کر رہا ہوں ابھی، سمجھے نا؟ ابھی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ خاک کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ خاکی تو وہ آدم کے جد اعلیٰ ہے ہمارا۔ ہم خاک اڑا لیں گے جو وہ خاک نہ پائی، جس خاک میں مدفن شہ بطحا ہے۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے، بچے کو گود میں اٹھا لیا اور بچے کی پیشانی پر اور رخسار پر بوسہ دیا۔ صحابہ اکرام دیکھتے رہ گئے کہ کس قدر خوش قسمت ہے یہ بچہ کہ اس بچے کو اللہ کے رسول نے رخسار اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے گود سے اتار دیا۔ صحابہ اکرام نے دامن رسالت کو پکڑ لیا، عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے تو بہت تھے، آپ نے ایک ہی بچے کو گود میں اٹھایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، اس کے رخسار پر بوسہ دیا۔ باقی بچوں کے پیشانی اور رخسار پر آپ نے بوسہ کیوں نہیں دیا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک دن میں نے دیکھا میرے حسین کا گزر ہو رہا تھا، پیچھے پیچھے یہ بچہ چل رہا تھا، جہاں حسین قدم رکھتے تھے یہ خاک کو اٹھا کر آنکھوں میں لگا لیا کرتا تھا۔ تکبیر، مقام اہل بیت
زید زندہ باد مسلک اعلی حضرت طریقت حضور جمال ملت بات ضمن نکل آئی تو میں نے عرض کر دی. میں عرض کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا تخلیق فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور زمین سے ایک مشت خاک لے کر آؤ. اب میں دھماکہ کر رہا ہوں. اب سمجھو. اللہ نے جبرائیل سے فرمایا نا کہ ایک مٹھی خاک لے کر آؤ. تو جبرائیل آئے اور جبرائیل کا جتنا قد تھا اس کے حساب سے مٹھی میں لیا خاک کو اور جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے آسمانوں سے اوپر جنت میں پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے حکم پر خاک لے آیا. اب میں تم سے پوچھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قادر نہیں کہ حکم دیتا مٹی کو کہ آ جا تو اڑتی ہوئی مٹی اوپر چلی جاتی؟ مگر نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ایک مٹھی خاک جبرائیل علیہ السلام سے منگوائی اور اس خاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے پتلے کی تخلیق فرمائی. کیوں؟ اللہ نے بتا دیا امت مصطفیٰ کو کہ جان لو جب تمہارے باپ کی مٹی بغیر وسیلے کے نہیں منگائی جب باپ کی مٹی بغیر وسیلے کے نہیں منگا رہا تو تم بھی خیال مت کرنا کہ بغیر وسیلے کے جنت میں آ جاؤ. میرے دوستوں آدم علیہ السلام کی مٹی اللہ رب العزت نے منگائی. اب میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن کے اندر تخلیق فرمایا. ہفتے کے دن اللہ رب العزت نے مٹی کو تخلیق فرمایا. اتوار کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو تخلیق فرمایا. پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر نباتات تخلیق فرمائی. منگل کے دن خبثہ کی تخلیق فرمائی اور جمعرات کے دن جانوروں کی تخلیق فرمائی. اب جب جمعے کا دن آیا تو ایک مشت خاک منگائی زمین سے اور عصر مغرب کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کی تخلیق فرمائی. تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس وقت ہوئی؟ عصر مغرب کے درمیان جمعے کے عصر مغرب کے درمیان جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. فرشتوں نے عرض کیا کہ مولا نفس بھی دے دیا تو نے اسے, یہ سواری بھی کریں گے, سمجھے نا, مزے کریں گے دنیا کے. اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت تو ہمیں دے دے. یہ جو شر پھیلائیں گے دنیا میں جا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو میں نے دست قدرت سے بنایا اور سب کو میں نے لفظ کن سے بنایا, تو جسے میں نے دست قدرت سے بنایا اس کے برابر میں کسی کو نہیں کروں گا.
سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو نہیں.